للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں پروردگار نے اپنے رسول کے بارے میں کئی آیتوں میں کئی باتیں بتائی، جس میں ایک تو یہ جو میں نے آیت پڑھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ رسول محتشم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، تمام جہان کے لیے اللہ کے رسول رحمت بن کر کے آئے۔ آج موقع ہے شادی کا، اللہ تعالیٰ انہیں خیر و برکت عطا کرے، ان کی زندگی میں ایمان کے ساتھ خوشیاں عطا کرے اور انہیں نیک صالح اولاد اور آپس میں محبت عطا کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں تک کریں کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جو بتایا ہے وہ سورہ الانبیاء میں ہے۔ پھر ایک دوسری سورت ہے سورہ آل ابراہیم۔ ابھی میں قرآن کی آیتوں سے بیان کرتا ہوں کہ قرآن کی آیتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہاں کہاں کیا کیا آیا ہے، اور یہ باب ہے باب فی رحمت المصطفیٰ فی القرآن، یعنی قرآن شریف میں رحمت مصطفیٰ کا بیان، اللہ کے رسول کی رحمت کا بیان قرآن میں کیا ہے وہ۔ اب سورہ آل عمران میں اللہ نے جو اب میں آیت نہیں پڑھوں گا، سیدھا ڈائریکٹ آپ کو ترجمہ بتاؤں گا۔ ایک تو اللہ نے یہ کہا کہ تمام جہان کے لیے اے نبی آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب دوسری سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے اے حبیب والا صفات، بس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیسی رحمت ہے کہ اے میرے حبیب آپ ان لوگوں کے لیے نرم طبیعت کے ہیں۔ ہم سب کے لیے اللہ کے رسول نرم طبیعت کے ہیں، اور اگر آپ تندخو یعنی سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے رسول سے اے رسول یہ ان لوگوں کا نصیب ہے کہ میں نے تم کو رحمت بنا کر کے بھیجا اور تم ان کے لیے رحمت والی طبیعت والے ہو، اور اگر تم سخت دل ہوتے
तुम अगर सख्त दिल होते, तुम्हारे मिजाज में अगर सख्ती होती, तो ये लोग तुमसे छट जाते, यानी तुमसे भाग जाते, दूर चले जाते। फिर फरमाया, सो ए हबीब, अब आप उनसे दरगुजर फरमाया करें। अब आप उनसे दरगुजर फरमाया करें, यानी दरगुजर तेरे पांच भाषा में जे के हाना बनो क्या तो करो। अल्लाह जे रसूल के अल्लाह पाक की फरमाए तो कि जातो करो, आई के मैं रहमत बनाने मोकलिया बांधो ई जातो करो। ई कई कई चीजों हुई जातो करे जी जितनी गालियों ई पांचे जेड़ियों नोवियों वो गालियों तो बहुत हार्ड हुई कि जेके जाति कराया ज ना पाऊं तो ना करो चोखी गाल आई पाते थी रस्ते में थी आए पा बाजार में गाम में कोड़ी ना गुनु पांजो कोई भाग न पाके कोई बोलाए न पा कोई के बोलाए न सीधे सीधे पा मुंडा अने पांजी गड्डी जे विच में अगर कच रखी दिए या तो धोको गनी ने पाछड़ जोड़े या रस्ते में आग जो भड़को बारे अथवा पांजे मथे गटर जो पानी भगाए अथवा पांजे मथे पाना भगाए तो पावा जातो कर देंगे। ये अल्लाह के रसूल के साथ क्या क्या हो रहा था। अब अल्लाह के रसूल को अल्लाह कहता है कि हमने आपको रहमत बना करके भेजा है, ए नबी आई दरगुजर करो अने जातो करो, आप दरगुजर करें और उनके लिए बख्शिश मांगा करें। खाली जातो ज ना जातो भी करो अने अंजेला करीने बख्शिश की दुआ मुझे वटे मांगो। ये ऑर्डर कि हनी के आई माफ करो दरगुजर करो ने પછી અંજેલા मुझे वटे दुआ भी मांगो। पाजे थी जातो थी है पण जे भले जी गाल थी तो पाता ही तो चईजो ने कि हाणे ई असांथी नहीं थी। ये रहमत लिल आलमीन। फिर कहते हैं कि बख्शिश की दुआ मांगा करें और अहम कामों में मेन काम अहम मतलब जरूरी काम अहम कामों में उनसे मशवरा भी करें। केडी वाली जिम्मेदारी अजाई समझी सकोता है गाल के अकड़ो तो दरगुजर करनो ई गमे ही करे आन के दरगुजर करनो उन्होंने ऊपर से अंजेला दुआ मांगनो वो चीज त्रीजी चीज के कम पा जाए पाजी मर्जी पे ही करो पर है ना हमारी मर्जी में आए वो करे इसको क्या पूछने जावी हमारा कहीं सगा है ये बड़ा के दोस्त है हमारा कैसा करता है हमारे ऊपर इसने ओछे माछले नहीं धोए ते छता अल्लाह क्या कहता है कि जदे आई की मेन काम करो तो आनी जो मशहूर होगी सलाह गने लावनो सलाह गुनो ताज्जुब है। खैर आप उनसे मशवरा करें। अच्छा फिर जब आप पुख्ता इरादा कर लें तो फिर अल्लाह पर भरोसा करें। बेशक अल्लाह तवक्कल वालों से मोहब्बत करता है। अने जदे आई कोई कम आई सोची गनो ने पक्को इरादो करी गनो पछी मुझे मत भरोसो करो ने जे मुझे मत भरोसो करे तो हंथिया मोहब्बत करा ये परवरदिगार ने फरमाया। फिर एक अगली आयत फिर फरमाया सूरे अनफाल में 3 सूरत हुई ना कुरान की पहली सूरत बता दी दूसरी बताई अब तीसरी बताता हूं। उसमें अल्लाह फरमाता है और दर हकीकत बात ये है कि अल्लाह की शान तो नहीं है कि उन पर अजाब करे। अल्लाह की शान तो नहीं कि अनी मत अजाब करे अनी के सजा दिए। हालांकि ए हबीब मुकर्रम आप भी उनमें मौजूद हो। और नहीं अल्लाह ऐसी हालत में उन पर अजाब फरमाने वाला है वो उससे मग़फ़िरत तलब कर रहे हो। अच्छा ये गाल में अल्लाह पाक ही चाहे तो ये आयत में
جو مقصد نے مفہوم بتائیں تو اللہ پاک کے تو اصل میں رسول گال ایڑی آئے کہ ہنی کیا ہوں عجاب نہ ڈی سکے نہ ڈیا ہوں کہ کون نہیں ہے تو ہنی جو بھیرو ہی ہے تم ان کے ساتھ ہو نا جہاں سودی تم ہنی جو بھیرو ہی اے رسول تم جب تک اس کے ساتھ ہو جب تک ان کے بیچ میں ہو تو میں عذاب نہ بھیجوں اور میں ایسا کر ہی نہیں سکتا جب تک تم ان کے ساتھ ہو میں نہیں کرتا ایسا کبھی نہیں کروں گا جب تک تم ان کے بیچ میں ہو اور پھر ایسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا نہیں ہے اور وہ اس سے مغفرت طلب کر رہے ہیں یعنی یہ بخشش مانگے تو جے وٹے یعنی رسول وٹے بخشش مانگے پھر ایک اگلی آیت میں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں پروردگار فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول تشریف لائے بے شک تمہارے پاس تم میں سے آئیں جے وٹے یعنی عرب میں کہ اے عرب والوں اور اگر عرب سے مراد لیں تو عربی میں اور انسانوں سے مراد لیں تو ہم سب آ گئے کہ لوگوں تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظمت والا رسول تشریف لائے تمہارے تکلیف تمہاری مشقت میں پڑھنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے کہ آئیں جے وٹے آئیں جے میسیج ہکڑو اڑو رسول آویو آئیں جے میسیج ہکڑو اڑو رسول آویو کہ آئیں جے مصیبت میں پئی ونو تا آئیں جے تکلیف میں پئی ونو تا تو یہ تکلیف ہن کے تھی رسول اللہ پاک یہ قرآن کی آیت بیان کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے تمہارے پاس ایسا رسول آیا ہے کہ جب تم مصیبت میں پڑ جاتے ہو تو ان پر سخت گرا گزرتا ہے ان لوگوں وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طلب و آرزو مند ہے طالب و آرزو مند ہے یعنی اے لوگوں یہ جو رسول تمہارے پاس آئے ہیں نا وہ تمہاری بھلائی تمہاری ہدایت کے لیے بہت مجھ سے مانگا کرتے ہیں بڑی آرزو کرتے ہیں کہ میری قوم کو ہدایت مل جائے اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق اور بے حد رحم فرمانے والے اور جو مومن ہیں لوگوں میں تو سب آ گئے ہر کوئی آ گیا لیکن مومن کے لیے کیا فرمائے کہ تم لوگوں کے لیے بڑے شفیق ہیں درگزر کرنے والے شفقت فرمانے والے رحم فرمانے والے مومنوں کے لیے سورہ توبہ میں پھر اگلی ایک سورت یونس اس میں آج قرآن کی آیتیں بیان ابھی ہو رہی ہیں اس میں کیا کیا رحمت اللہ عالمین کے بارے میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی نصیحت بھی آ گئی بیماری کی شفا بھی آ گئی یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہے دھیان دیجا تو یاد نہ دو سینوں میں پوشیدہ ہے اور ہدایت ہے اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے رحمت بھی آئی ہدایت بھی آئی شفا بھی آئی اور نصیحت بھی آئی کتنی چیزیں ہو گئی نصیحت ہدایت رحمت اور شفا چار چیز ہوئی یہ کیا تھا اللہ نے کیا کہا پھر میں آیت آپ کو بتاتا ہوں اے لوگوں بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے موکلن والو اللہ رب کی طرف سے نصیحت آ گئی بیماریوں کی شفا آ گئی جو سینوں میں پوشیدہ رہتی ہے ہدایت آ گئی اور اے اہل ایمان کے لیے رحمت آ گئی رحمت بھی ہے وہ کیا ہے وہ قرآن پاک کیا ہے قرآن پاک اور پھر یہ جو رحمت ہے وہ خاص کر کے رسول پاک بھی ہے نا ساتھ میں رسول بھی ہے فرما دیجئے
یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے جو بعثت محمدی کے ذریعے تم پر ہوا. اگر یہ رسول نہ آتے تو تمہیں یہ چیزیں نہیں ملتی. لے کر کون آیا؟ لے کر رسول آئے، ہے نا. بس مسلمانوں کو چاہیے بس یعنی کہ خبر پہ بھی کہ کہہ رہا نے کہیں وجہ سے کرو جڑی ہو تو ہنے دے تو پچھی. بس مسلمانوں کو اب چاہیے کہ اس پر خوشی منائے، خوشی منائے. آئیں کہنے کرو گھٹے تو نہ روئیں کہ رحمت جڑی ہوئی، آئیں کہ شفا جڑی ہوئی، بیماری جو ٹینشن نہیں، شفا جڑی ہوئی. پھر کہتے ہیں تمہیں ہدایت بھی مل گئی، تمہیں رحمت بھی مل گئی. آنے کرو گھٹے، آنے خوشی منائے ہو، موج کرو. یہ اس سارے اچھا خوشی کھریلا یہ دولت کیڈی وڈی ہے، پانجی نظر میں کیڈی وڈی ہے نتھی ہے پاکے خبر. اللہ جی نظر میں کیڈی وڈی ہے خبر ہے. اللہ کو چاہتا یہ اس سارے مال اور دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. قرآن سورہ یونس کہ جائیں جمع کرو تھا نے انتی کتری گڑی ودھارے ہی خوشی آئیں جمنان جی ضرور آئے. اکڑی اللہ جو رسول اکڑو قرآن پاک یہ بوئی جی خوشی آئیں جتری منائی ہو نتری اوچھی آئیں. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ جتنا بھی آپ اس کے لیے خرچ کرو گے نا خوشی یوں نہیں منائی جاتی. یہ ابھی دیکھو مجلس خوشی جو منا رہے ہیں نا ابھی چائے کا خرچہ ہوئے گا. کوئی بھی خوشی مناؤ خرچہ تو ہوتا ہے. تو 12ویں منائی ہوں رسول پاک کی 12ویں مناتے ہیں خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو وہ خرچہ آپ جانتے ہیں کہ پھالتو خرچہ پھالتو نہیں ہے. اللہ کیا فرماتا ہے وہ جو مال تم جمع کرتے ہو نا وہ بینک والے جمع کرنے سے اچھا ہے میرے پاس جمع کرو. اس خوشی کا جمع کیا ہوا ڈبل کر کے یہاں دوں گا. ڈبل کر کے دیتا ہے اللہ دیتا ہے. پھر کہتے ہیں اگلی آیت سورہ بقر میں بس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم تباہ ہو جاتے. اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو پانچوں آئی گال تو سچی ہے. تو یہ رحمت اور یہ فضل کیا ہے؟ یہ رسول ہے، ذات آئے رسول جی کے پانچے ہوتے آئے. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. پھر فرمایا اگلی آیت سورہ فاتر میں اب آیتیں ہی بتا رہا ہوں آپ کو آیتوں سے. اے حبیب مکرم تو کیا آپ ان کے پیچھے شدت غم میں اپنی جان عزیز بھی گھلا دیں گے اگر وہ اس کلام ربانی پر ایمان نہ لے آئیں؟ اب یہ بات کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ شاید میرا بیان یاد ہو، میں نے ورسی میں ابھی کرا تھا. میں نے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل قبر میں دکھتا ہے. میں نے کہا تھا نا، اور میں نے کہا تھا کبھی بتاتا ہوں دلیل دیتا ہوں، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا. میرے پاس صرف 18 منٹ تھے، صرف 18 منٹ مجھے دی گئی تھی. پہلے بتا بھی نہیں تھا مجھے. خیر کوئی بات نہیں، میدان جو غازی ہوئے نا ان کے تو 2 منٹ 5 منٹ بھی کافی تھی رہی ہے نا. 5 کم تھی بھی ہو وہاں تو نہیں. تو آج دلیل وہ دے دیتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں سورہ فاتر میں پھر سمجھاتا ہوں آیت کو پھر سے پڑھ کے. اللہ فرمائے تو قرآن ہے وہ حدیث نہیں ہے قرآن ہے، اسے کوئی رد نہیں کر سکتا. اے رسول مکرم، اے حبیب پاک تو کیا آپ ان کے پیچھے شدت غم میں اپنی جان عزیز بھی گھلا دیں گے اگر وہ اس کلام ربانی پر ایمان نہ لے آئیں؟ یہ میں نے آیت پڑھی. اب آپ کو اپنی سٹائل میں سمجھاتا ہوں. ابھی ہمارے اچو باپو ہیں وہ فکر کرتے رہتے ہیں چھوٹی موٹی باتوں کی. تو میں کئی بار کہتا ہوں ہمیں بھوکوں نے تمہاری سن تو میں تمہارو بھی چاہوں اگر یہ نہ سمجھے تو تمہارے سن. ایک بات ہے سمجھ میں آئی؟ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول آئی ہتھروں کم کرو تا یعنی اگر یہ ایمان نیک نیت ہے تو آئی جی پیاری جان کے آئی سب گولی چھڑنا آئی دوسرے تک رہا جی حالت کیڑی تھی بھی ہے آئی جے متے تو رام کھائے ہو. یہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے رسول سے کہ تم جو رات بھر جاگتے ہو، رات بھر میرے پاس کھڑے رہتے ہو، تمہارے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، سجن آ جاتی ہے، رو رو کے آنکھیں لال کر لی ہیں، پانی دریا کی طرح جاتا ہے،
تم پریشان رہتے ہو، بھوکے رہتے ہو اس قوم کے لیے. اگر یہ ایمان نہیں لائے گی تو کیا تم اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دو گے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. اب سوچئے ذرا، اللہ یا رسول کے کتنی فکر ہے قوم کی. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ یہ دلیل. پھر آگے سنیں. اب میں آیت دلیل دے رہا ہوں سورہ آل عمران سے، پھر دوسری آیت ہے. اللہ فرماتا ہے سو اے جانے جہاں، اے جانے جہاں، ان پر حسرت اور فرط غم میں آپ کی جان نہ جاتی رہے. آئے آئے اے مجھا حبیب، ہنی جی غم میں کیا آئیں جو جیو نہ نکلی ہوئی. آئے اللہ جی، اللہ فرمائے بس ہے بس، کہیں تمہاری جان نہ نکل جائے. بے شک وہ کچھ سر انجام دیتے ہیں، وہ بے شک وہ جو کچھ بھی سر انجام دیتے ہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے. یعنی یہ رسول یہ کی بھی کرے تھا مگر بدی خبر ہے، آئی ٹینشن نہ کرو، آئی فکر نہ کرو، آپ بدے ساتھ کرے لیے تو آئی لوئے ہو. یہ اللہ سمجھا رہا ہے اپنے رسول کو. سمجھانے کی اتنی حد کب آ رہی ہے جب اللہ وہاں سے جبریل کو بھیج کے اپنے رسول کو سمجھا رہا ہے. ایک تو اللہ کے اب سوچو کہ رسول کتنی فکر کرتے ہوں گے امت کی، اور ہم اپنے ٹھاٹ میں سے اونچے نہیں ہوتے. پھر اگلی آیت سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا کیسا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. ہم نے ہر پیغمبر ایسا ہی بھیجا ہے کہ حکم اللہ کا لے کے جائے، پھر اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے. اور اے حبیب، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اے حبیب جدی مارو پوتے جی جان مت ظلم کرے یعنی گناہ کرے تو ہنی کے کھپے کرو. جب وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، یعنی آئے بٹے اچھے کے بٹے رسول بٹے، اور پھر معافی مانگے اللہ کے پاس. کیا کہا کہ اے رسول جب یہ لوگ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے تو پھر وہ اے رسول آپ کے پاس آئے اور پھر مجھ سے معافی مانگے تمہاری حاضری میں، تمہاری گواہی میں، تمہاری وسیلے سے. اچھا معافی مانگے وہ تمہاری موجودگی میں، تم اس کے گواہ بنو، اور پھر آگے سنو. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں